مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے 1997 کا، سردیاں تھیں، صحرا میں تھے، پانی ختم ہو گیا، پیدل چل رہے تھے، گدھا ساتھ تھا، اس پہ سامان لدا ہوا تھا۔ ایک جگہ نا تھوڑا سا پانی آیا، میں پانی میں پاؤں ڈبو کے کھڑا ہو گیا، اتنا چل چل کے پاؤں گرم ہو گئے۔ وہ پانی پینے کے قابل نہیں تھا، گندا پانی تھا۔ تحت نظر صحرا ہی صحرا ہے، اور ہم تارے پہ چل رہے تھے، قطب تارے پہ چل رہے تھے، قطب تارا منزل تھی، اسی پہ چل رہے تھے۔ اچھا پانی ختم ہو گیا، اب ہم پریشان۔ ایک آدھ کا وضو تھا، قطب تاری کی سمت کا پتہ کر کے ہمیں احساس تھا کہ یہ قبلہ ہے۔ وہاں کوئی قبلے کا پتہ نہیں ہے، ہر طرف تحت نظر ریت ہی ریت ہے، ہیبت ناک منظر ہے، خوفناک، اور گدھے اوپر منڈلا رہی ہوتی ہیں۔ بندہ گرا اور ابھی اس کی سانس نہیں نکلتی اور گدھے نوچنا شروع کر دیتی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ڈھانچے دیکھے ہیں، ہڈیاں پڑی ہیں، پھر ان ہڈیوں کو بھی جانور آ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، کھانے والے، پھر صرف موٹی اور بڑی ہڈیاں بچ جاتی ہیں، باقی کچھ بھی نہیں بچتا۔ میں نے وہاں ایک نظارہ دیکھا تھا اپنی زندگی میں، جب ہمیں پیاس آئی نا، ہم کئی دنوں سے سفر کر رہے تھے، کوئی مہینہ سوا مہینہ ہو گیا تھا سفر کرتے ہوئے صحرا کے اندر، کوئی دنوں کا سفر تو نہیں تھا، وہ تھا سوا مہینے کا سفر۔ وہ آج تک گدھ نہیں دیکھے۔ جب ہم پیاس سے نڈھال ہو گئے، گدھ ہمارے اوپر منڈلانے لگے، گدھوں کو پتہ چل گیا یہ پیاسے ہیں اور ابھی گرنے والے ہیں، اور ہم میں سے 3-4 بندے گر گئے تھے، بس ایسے پکڑے پڑے، بس سانس ہل رہی تھی، ان کی سانسیں ہل رہی تھی، اور جو ہمت والے تھے وہ تھے۔ اب طے ہوا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سورۃ یاسین پڑھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سورۃ یاسین پڑھے، یہ طے ہوا۔ بس جن کو یاد تھی، جن کو نہیں تھی، ان سے کہا بس دعا کریں نفل پڑھ کے حاجت کے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اس وقت میں نے بیٹھ کے وہاں دعا کی ہوگی، اور وہاں کا جو درد ہوگا، اور وہاں کا جو غم ہوگا، اور وہاں کی جو کیفیت ہوگی، اس درد اور کیفیت کے بارے میں آپ کوئی ترجمہ کر سکتے ہیں؟ اچھا نڈھالی تھی، مجھے یاد ہے میں نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے نا، ایسے ہاتھ پر ایسے میں گھٹنوں پہ رکھ کے ایسے مانگ رہا تھا کہ اللہ پانی دے دے۔ وہاں کا ایک صحرائی بھی ہمارے ساتھ تھا، صحرائی، اور وہ بھی بے بس ہو چکا تھا، حالانکہ صحرائیوں کے پاس بڑی تدبیریں ہوتی ہیں۔ ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا بوزر آ رہا ہے، بوزر۔ ایسے اس نے نا اپنے کانوں کو زمین کے ساتھ لگایا، کہنے لگا کہ 30-40 میل کی آواز میں کانوں سے سن لیتا ہوں کہ گھوڑا ہے، گدھا ہے، کیا ہے۔ کہنے لگا پانی آ رہا ہے کہیں سے، پتہ نہیں پانی کہاں سے آئے گا۔ ٹینکر پانی کا وہاں کی جو چیک پوسٹیں ہوتی ہیں ان کو پانی سپلائی دیتا ہے۔ اچھا تھوڑی دیر ہوئی، خود آواز ہم نے بھی سننا شروع کی، کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے، اور سامنے آ گیا اور وہ ہماری طرف آ کے رکا، اور فوراً اس نے پوچھا پانی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ اس نے پیچھے سے ایک ٹونٹی کھولی اور جی بھر کے پانی پیا، برتن بھرے، بوتلیں بھری، اور اس کے بعد وہ اپنی منزل پہ چلا گیا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھے حاجت کے، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی۔ میں نے صحراؤں سے لے کر ویرانوں تک، ویرانوں سے لے کر جہازوں تک اس کو آزمایا ہے، ہر جگہ یہ نفل کمال ہے۔